بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر پڑھ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس کے درمیان ہوئی ہے ایک ملاقات اور پائن گیم گئی ہے الٹ۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جتنے یوتھیا بھائی ہیں ان کے لیے ایک بری خبر ہے۔ حضور میں کی کرا ہوں، پولیس آج گئی ہے، ہوں دسو میں کی کرا؟ اب ہیش ٹیگ چلائیں، اب جناب رولے پائیں، اب کالیں چلائیں، واٹس ایپ میں میسج کریں کہ فٹافٹ زمان پر پہنچو، او پولیس پھر آ گئی جی۔ جی جب تک مقدمات ہوں گے تو پولیس آئے گی۔ معاملہ یہ ہے کہ جناب اسلام آباد کے 3 تھانوں سے جو سمن ہیں وہ آئے ہیں، کیونکہ عمران خان کے اوپر مقدمات ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے اتنے پیش نہیں ہوندے، وہ تو سمجھتے کچھ نہیں نا سر، ان کا تو خیال ہے کہ وہ اوپر سے اترے ہوئے ہیں اور وہ کوئی یعنی مافوق الفطر قسم کی شخصیت ہیں۔ یہ قانون، یہ آئین، یہ جتنی وہ باتیں کرتے ہیں نا کہ ریاست مدینہ کے اندر قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، ایک گفتگو کی حد تک ہے، اور وہ باقیوں کے لیے کہہ رہے تھے، اپنے لیے نہیں کہہ رہے تھے۔ مجھے اس سے وہ ہمارے ایک ہوتے تھے اپنا ٹیچر غلام حسین، مجھے 9th کلاس میں ہمیں وہ پڑھایا کرتے تھے، مجھے ان کی ایک بات یاد آ گئی۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب نے مر جانا ہے تو ایکچولی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں سارے نے مر جانا، میں بچ جانا، کیونکہ ہمارے ذہن میں لاشعور میں یہ نہیں ہوتا کہ 80 بھی مر جانا ہے۔ ایسے طرح عمران خان جو ہے وہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ سارے دے قانون لانا ہے، میرے تو نہیں لگنا، میں تو مطلب الٹرا سپر قسم کا کریکٹر ہے نا، میں تو اللہ معاف کرے، وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بلکہ ان کے کچھ فالوورز ہیں، ہمارے سارے جنے یار نشہ کرتے ہیں، میں تو سمجھ نہیں آتی۔ کچھ خواتین ہیں انہوں نے ایسے ایسے الفاظ اور القابات اور ایسی ایسی جو ہیں وہ استارے اور ایسے ایسے عہدے انہوں نے پہن دیتے رہے پڑھ کے کہ سر میری تو زبان چھڑ دیجیے۔ سچی بات ہے، میں تو وہ مذہبی معاملہ بن جاتا ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، پر میں کہنا نو ہاتھ ضرور لانا سن کے کہ یار کہو جی گلاں کرتے ہیں، انہوں کو بندہ مت دے کہ یار کیوں تسی اپنا بھی ایمان خراب کر دیو اور سن والے نے ورگلان دی کوشش کر دیو۔ لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ہیں مقدمات۔ ابھی جب میں آپ سے ویلاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں، ابھی اس وقت تک حالت یہ ہے کہ 4 رکنی ٹیم ایک مقدمے کا سمن لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ مقدمات ایڈے نے کافی نے 3-4 ہیں، لیکن بندے 4 آئے ہیں اور ایک مقدمہ ہے وہ سمن لے کر لاہور پہنچے ہیں۔ سب انسپیکٹر تجمل نقوی صاحب ہیں جو اپنی ٹیم کے ہمراہ تھانہ ریس کورس میں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے کہہ رہے کہ پاجی فورس دیو، اسی جا کے نا اتنے سمن ریسیو کرانا کہ پاجی حاضر ہو جاؤ۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کیوں اتنی ضرورت پڑ رہی ہے؟ قانون کے مطابق تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اتو پولیس آئے گی، متعلقہ تھانے جائے گی، ان سے کہے کہ جناب یہ معاملہ ہے تو ہمارے ساتھ چلے، وہ سپاہی جائے گا، سائیکل تے جاوے، گڈی تے جاوے، نال جا کے کہ جناب اے بوا جا کھڑکاؤ، وہ کھڑکا کے بندہ باہر نکلے گا، پتر نکلے، بھانجا نکلے، پیو نکلے، وہ آپ نکلے کہ یار سمن تیرے اس طرح پہنچ نہیں، اللہ اللہ خیر چل، اتنا ہی کام ہوتا ہے یہ۔ اب لیکن ہوا یہ کہ اس سے پہلے 2 بار پولیس آئی اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو کچھ جناب پھر وہاں پر عام پولیس والوں کے ساتھ ہوا، اور پھر جڑی اسے دینگا مشتری اور جناب پٹرول بم چلائے گئے، اس تو بعد تے ہر بندہ کہنا نا کہ بھاجی فورس ہی دیو پوری ہون۔ تو اب یہ ایک ان کو خطرہ لاحق ہے۔ فی الحال جو ہے وہ جب میں آپ سے بات کروں یہ 8-8:15 بجے کا ٹائم ہے، اس وقت تک وہ تھانے سے بیٹھے رہے۔ جب تک آپ کا ولاگ آئے گا تب تک ہو سکتا ہے کہ پولیس پہنچ گئی ہوئے تو کام شروع ہو گیا ہوئے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عقل مند آدمی عمران خان کو کہے یار تینوں پھڑن نہیں آئے، تو گھبرا نہ، ڈر نہ، اپنا وکیل بلا، وہ ان سے سمن ریسیو کریں گے، سائن کر، اور اللہ اللہ خیر چل۔ دیکھیں نا یہ ایک عقل کی بات تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ اظہر صدیق صاحب میرا خیال اگر وہاں پہ بلا لی جائے تو ماشاءاللہ ایڈا جوسا، ان تو ویسے بھی کوئی نہیں کہتا کہ چل بیٹھ، وہ تو ویسے بھی وکیل بھی ہیں، تو لہٰذا وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ان کو بلا لے تو اگر عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ جو ہے قانون اور آئین کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس وہ پہلے جڑا ہویا غلطیاں ان کو وہ ازالہ کرنا چاہتے ہیں، تو سر بہترین موقع ہے۔ میں آپ کو سچی بات ہے، یہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع فراہم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب آپ وہ سمن خود باہر آ کے ریسیو کریں، یا انہوں نے اندر بلا لو اور اس کی فوٹیج بنائیں کہ جناب اینج سمن ریسیو کر رہا ہے، لا ابائڈنگ سٹیزن کے طور پہ سارا کچھ کر رہے تو واپس چلے جائے۔ فرض کرتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ جناب وہ کہتے ہیں بھائی جی سیدھا نال ہی لے کے جانا ہے، سانو آرڈر ہے تانوں گرفتار کرنا ہے، چلے پھر بھی کوئی بات نہیں۔ آپ عمران خان ہے نا، آپ کوئی شہباز گل تھوڑی ہو، ٹھیک ہے
کہ روڑا پٹنا شروع کر دو. تسی تے بڑے بہادر ہو ارطغرل جناب, او پستول, او جناب او تلوار, او زرہ بختر, او گھوڑا, او سارا کچھ دیکھو نا, آپ تو بڑے بہادر ہیں, آپ تو نہیں ڈرتے کسی سے. لہٰذا آپ کہیں گے ٹھیک ہے جناب بیٹھو, میں ذرا سویر دی شیو کی ہوں ذرا شیو شوو کر لا, سامان پیک کر لا, تے جڑیاں کو دوائیاں نے وہ پائلز پولز والی وہ آپ رکھیں اور جناب باہر نکل کے ایک خطاب فرمائیں. ان کا جناب بالکل سکون .com رکھو, پولیس آئی ہے, میں لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں, میں جا رہا ہوں اور عدالت میں پیش ہو گئے, جو پھر عدالت فیصلہ کرے گی آپ کو قبول ہونا چاہیے, مجھے بھی قبول ہونا چاہیے. تو عدالتاں نال تے پائے نے پہلے ہی اپنی مطلب ہے نا, سمجھ رہے ہو نا, ہاں اتنے سلسلہ سیدھا ہے, اتنے بلاول بھٹو کئی بار کیا گیا تے سانو نظر بھی آ رہا ہے کہ سلسلہ سیدھا ہے. تو لہٰذا ایک ہیرو گیری جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے, بجائے اس کے کہ باہر بیٹھے جو لوگ ہیں وہ کوئی یوتھیا گیری کریں یا مرانڈو گیری کریں. بہتر ہے کہ آپ ہیرو گیری کریں, اور سر پلیز ضرور جائیں وہاں پر. اچھا اب لیکن ایک خطرہ ہے, اور خطرہ یہ ہے جو میں نے آپ سے کہا نا کہ قاضی فائزی صاحب اور جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے. اب دیکھیں یہ ایک خطرہ اس میں بحال ہے, اور سچی بات ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے جب بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے, لیکن میں کی کراں, جو نظر آ رہا ہے میں تو اک کی میں مطلب چرا چرو لواں اور چیزیں کس طرح سے میں کہہ دوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اب وہ جو ملاقات ہوئی ہے, اور کہا یہ گیا کہ 2 بار ملاقات ہوئی ہے, اتوار کو بھی ہوئی تھی, آج پھر ہوئی ہے, روزے سے پہلے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور ان ملاقاتوں کے اندر چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے, چیزیں جو ہے ان کو سٹریم لائن کرنے کی طرف جانے کی بات ہوئی ہے. ایتے پوائنی عمران خان تھوڑا شک ہے کہ گیم کتے الٹ نہ گئی ہوئے استاد جی, اے نہ ہوئے کہ میں چلا جاواں ہے جی اور اگوں بھائی وہ جج ور جائے, وہ کبھی نہیں پائیں تہاڈی تے ضمانت نہیں بنتی, پھر ہی بنے گا, ہیرو گیری بھی رہ گئی تے استاد جی کام بھی خراب ہو گیا. یہ تھوڑا سا کوئی شبہ جو ہے نا پڑا ہوا ہے, لیکن ادروائز یہ ہے کہ وہ ملاقات ہوئی ہے جو بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ساری عدلیہ جو ہے وہ اپنا جج جڑا نا وہ اپنا موقف رکھن, ان کی ہر ایک کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ہر جج صاحب جو ہیں وہ آئین کی کسی بھی شق کو اپنے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, کسی کے دیکھنے میں کے انداز میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن یار ایک دوجے کے ساتھ اس طرح 57 والا ماحول جڑا نا اے نہیں دیجیے گا. میں ایکچولی یہ کہنا چاہتا ہوں ہر بندہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ دینے میں آزاد ہے, لیکن اس طرح کا ماحول کہ جناب اے 3 میرے تے او 2 بکھرے, اے نہیں ٹھیک, یہ بات غلط ہے, جس کے نتیجے میں یہ سارے حالات ہیں خراب ہوئے ہوئے ہیں اس وقت. لیکن چونکہ آصف وہ زرداری کے صاحبزادے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے کہا پوائنٹ گل ہی ایسی کہ 2018 تو 2028 تک, اور یہ بات ہم نے کئی بار سنی, یوتھیوں نے کہا, بہت سارے ایسے لوگ, اب جو ایک صاحب ہیں وہ اب یوتھی تو نہیں رہے ہوئے لیکن وہ اب یعنی وزیر بھی رہے ہیں, سینئر منسٹر رہے ہیں پنجاب کے, علیم خان صاحب, میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے خود کہا تھا یہ بات, 2018 کے الیکشن جیتنے کے بعد پنجاب اسمبلی کے رکن تھے, وہاں پر ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی, تو وہ کہتے تھے کہ بٹ صاحب 2028 تک بھول جو گلاں نوں, چیزاں وکھریاں ہی ہیں جی, ہن نہیں ہونا جہے تسی خواب تسی ویکھدے ہو نا وہ نہیں کام ہونا. تو آگے سے وہ مسکراتے تھے. اچھا گل جہی وہ ذرا گھٹ کرتے سن, پر جنی بھی کرتے ٹھوک بجا کے کرتے سن خان صاحب نا. تو لیکن وہ سر بلاول صاحب نے کہا جی جناب چیف جسٹس بھی 2028 تک جانا سی, تو پوائنٹ ایڈے خواب دیکھیے ہوں تو کام خراب ہو جائے تو پھر دکھ تو ہوتا ہے نا بندے نو, بندہ اس شوق سے باہر نہیں آتا. آپ یوں ہی خواب دیکھنا شروع کرتے کہ جناب میں وہ کیا کہتے ہیں وہ آج کل وہ آئے ہوئے ہیں کہ آپ میرے پیچھے گاڑی دیکھ رہے ہیں, یہ میں نے خود کمائی ہے, یہ موبائل پہ یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں, ایتے پیسے لاؤ, وہ جوا جا کھیلتے, میرا تو خیال ہے وہ جوا ہی ہوتا ہے. تو وہ جناب کھیل کے تو آپ پیسے کما سکتے ہیں. اب آپ اس خواب میں رہیں اور اچانک پتہ لگے کہ وہ ہو دا پٹھا بج گیا ہے تے پیسے سارے گئے, تے بندہ جڑا نا انہوں پیسے کا دکھ تے بڑی تھاد ہوندا, جڑا خواب ٹوٹ دے نا وہ تکلیف نہیں چین لین دیندی, وہ تے سر سیدھا پھر وہ پی آئی سی دیکھے مینٹل ہاسپٹل ہے اتنے جا کے بریک بج دیجیے. تو یہ والے حالات جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں. بہرحال بہت اچھی بات ہے سر, ملاقات ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اور یہ ججز جو ہیں وہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ایک مٹھی ہو جان پائیں, اور جو ہے ان کے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے.
میں یہی دعا کر سکتا ہوں. پر قاضی فائز صاحب نے آج ایک وضاحت دی ہے, اور وضاحت اس لیے میرا خیال انہیں دینی پڑی ہے کیونکہ سارے کا سارا جو سوشل میڈیا ہے, یہ جو یوتھیا بریگیڈ ہے, یا ٹی وی چینل تے جڑے بیٹھے ہیں وہ سارے قاضی صاحب تھے معترض سن, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں, آپ کو وہاں پر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. اچھا, یعنی پارلیمنٹ میں جب وہ گئے, قومی اسمبلی کے اجلاس میں گئے, اجلاس تو نہیں تھا, قومی اسمبلی کی عمارت میں گئے, ٹھیک ہے, کنونشن تھا وہ. اچھا, اب میں آپ سے عرض کروں وضاحت جو انہوں نے دی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن بعض پھر نہیں آئے پائے. دیکھیں, یہ وضاحت جاری کر کے بھی جڑے ہے نا اپنا یوتھیا بریگیڈ کے سرخیل, وہ نہیں باز آ رہے. آپ سر مطلب سونے کے بن کے آ جائیں, انہوں نے کہنا نہیں پائن پتل دا, اس لیے کہ یہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں ان کا ہینڈسم, جب تک وہ وزیر اعظم نہیں بنے گا, جب تک وہاں سے اپروول نہیں آئے گی, تب تک سر آپ بلنڈر کرتے جائے گے. یہ کامران خان صاحب کا میں نے انداز چرانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پر جو وضاحت آئی ہے ان کو کوٹ کر کے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے, اور ٹویٹ میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ آپ کی وضاحت جو ہے کوئی کنونسیبل نہیں ہے. جب آصف علی زرداری کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے بردر ججز کے خلاف باقاعدہ طور پر بات ہو رہی تھی, آپ کو واک آؤٹ کر جانا چاہیے تھا. یہ مشورہ دے رہے ہیں. اچھا, مجھے اس سے یاد آ گیا کہ یہ جو بابا ڈیم علی سرکار تھی نا, ثاقب نثار, ان کی یہی اپروچ تھی. یہ کیا کہتے ہیں کمیونٹی کی جو اپروچ ہوتی ہے نا کہ ایسا ڈی برادری, ایسا ڈا پیٹی برا, یہ والی اپروچ تھی ان کی. وہ حسین نقی صاحب ہمارے 3 نسلوں کے استاد ہیں سر, اور بڑے اچھے کریڈیبل آدمی حسین نقی صاحب, کوئی دوسری رائے نہیں. ان کے چاہنے والے, ان کے نہ چاہنے والے دونوں ہی کہیں گے بھائی کریڈیبل آدمی, استادوں کے استاد آدمی اور بہترین انسان. اچھا, وہ کسی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تھے, مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں کس بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تھے, تو ثاقب نثار صاحب نے سر ان کو نکال دیا, کیونکہ اس بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ایک اور کوئی جج صاحب تھے ریٹائر, انہوں دے نال میٹنگ میں ان کی جو ہے نقی صاحب کی عادت ہے وہ جیڑی گل صحیح سمجھتے ہو اوتے اڑ جاندے نے, تو وہ اڑ گئے, اور جج صاحب جو ناراض ہو گئے کہ جج صاحب دا بھرا سی, وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے ثاقب نثار نو, ثاقب نثار صاحب نے جناب ان کو بلایا بھی لاہور میں عدالت لگا کے, اور ان کے ساتھ بد تہذیبی بھی کی, اور پھر جناب ان کو بورڈ سے نکال بھی دیا. یہ بات جب ہمیں پتہ چلی تو میرے سمیت کچھ 4-5 جرنلسٹ جو ہیں وہ ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں اگلے دن جا پہنچے, اور ہم نے جا کے ان سے یہ کہا کہ حضور یہ آپ نے جو کیا ہے یہ ہمارے 3 نسلوں کے استاد ہیں, تو آپ کچھ خیال کرنا چاہیے, یہ اتنے رسپیکٹیبل آدمی ہیں, آپ مطلب جیڑا سامنے آندا رگڑی جا رہے ہو. کہنے کا مطلب ایسی کیا نہیں سی یہ والی گل, لیکن انہوں نے کہا جی تسی اتنے جڑا مطلب ہے کہ برادری کھٹن آ گئے ہو, تسی اپنی کمیونٹی لیے اچھے کھلو گئے ہو آ کے, تے میں بھی پھر اپنے پیٹی بھرا بلا لواں, میں بلا لواں وکیلاں نو. یہ بات انہوں نے کی تو میں سوچی جا پہ گیا, میں کو یہ چیف جسٹس ہے, اس کی اپروچ کتنی گروہی سی ہے کہ یہ اس طرح سے سوچ رہے چیزوں کو. ہم نے انہیں کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ وہ انتہائی کریڈیبل آدمی ہے اور ہمارے استاد ہیں, باقی جہاں تسی وکیل بنا دی تڑی لا رہے ہو وہ بھی شوق پورا کر لو. تو جس وقت انہیں دیکھا کہ وہ استاد ہے تھے بڑے کمیٹڈ جی ہو گئے کھلوتے نے آ کے, تو انہوں نے کہا جی تہاڈے استاد نے تو پھر میرے استاد ہیں, تو میں معافی مانگ لینا, لو جی بھاجی معافی دے دو. اے گل کر کے انہیں کہا چلو اس لیے ویلا تے ٹپاؤ نا. تو یہ ہے وہ معاملہ جو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. یہ لاہور رجسٹری میں سارا واقعہ ہوا تھا, پوری عدالت پر ہی سی. چودھری اعتزاز احسن صاحب اتنے بینچ تقریباً جو ہے ستے پے سن, یعنی اس طرح کر کے ذرا بندہ اون نہیں رہا ہوتا کہ کیس کے انتظار میں. تو یہ سارا واقعہ ہے. یہ چونکہ کامران خان صاحب ثاقب نثار صاحب کو بہت ہائی ریٹ کرتے ہیں, تو یہ اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ بھی گروہی ہے کہ بردرز ججز کے خلاف بات ہو رہی تھی, پائے تسی باہر چلے جاؤ. اور باؤ جی آئین کی گل ہوئی اتنے, وہاں پر انہوں نے قاضی فائز صاحب نے کہا کہ حضور میں نے پوچھا, یعنی اسپیکر سے بار بار پوچھا کہ جناب یہ سب کو بلایا, ججوں کو, انہوں نے کہا سب کو بلایا, اگر سیاسی تقریر تو کوئی نہیں ہوئے گی, انہوں نے کہا جی نہیں ہوگی, صرف آئین پاکستان بنانے کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں چلا گیا, میں نے تقریر بھی نہیں کرنی تھی, مجھ سے پوچھا گیا, میں نے کہا جی میں نے تقریر نہیں کرنی. لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب وہاں پر یہ تقاریر ہوئی پولیٹیکل, تو پھر میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ مجھے تقریر کرنی ہے, اور پھر میں نے 5-7 منٹ میں
ایکچولی صرف یہ کلیئر کیا کہ یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے میرا نہ کوئی تعلق نہیں، میں تو آیا ہوں صرف یہ اس آئین کی گولڈن جوبلی کے لیے، اور یہ آئین جو ہے یہ سب کا ہے اور اس کا ادراک ہونا چاہیے، سب کو ہونا چاہیے، سب کو اسے اون کرنا چاہیے۔ تو یہ قاضی صاحب نے اس کی وضاحت سی جاری کی ہے، مگر وضاحت جاری کرنے کے باوجود دیکھ لو آ جا کے مرغے کی ایک ٹانگ، حضور تسی جو مرضی کر لو، انہاں دا کہاں چٹا رہنا جی۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ وضاحت جو دین دی لوڑ کوئی نہیں، یہ اپنی راگ راگنیاں تبلے نکے موٹے ٹول جو بجانا چاہتے ہیں بجائی جان، آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں سر، ان کے کہنے سے جو ہے نا وہ چیزوں نے خراب یا صحیح نہیں ہونا، چیزیں خراب اور صحیح تاریخ طے کرتی ہے قوموں کی زندگی میں کہ کیا خراب فیصلے تھے، کیا درست فیصلے تھے۔ آج تاریخ ثابت کر رہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دینے کا فیصلہ غلط تھا۔ آج ثابت کر رہی ہے تاریخ کہ جناب جنرل ضیاء کے مارشل لاء کو جائز قرار دینے کا فیصلہ غلط تھا۔ آج تاریخ ثابت کر رہی ہے کہ جناب یہ جسٹس ارشاد حسن خان کا فیصلہ کہ اے جو پرویز مشرف صاحب تسی 3 سال بھی لو تے آئینی ترمیمہ بھی کرتے جاؤ، یہ فیصلہ غلط تھا۔ آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے تاریخ کے اندر کہ نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو جو سزا دی گئی وہ غلط تھی، اور اس کے اوپر باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا، بلکہ جج بھی نہ رلے سن۔ یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، تو اس گل نو تاریخ جڑی ہے نا وہی دس دے گی قاضی صاحب کا فیصلہ درست تھا وہاں پہ جانے کا کہ غلط تھا۔ کچھ فیصلے تاریخ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، ان لوگوں کی فکر نہ کریں، آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے جائیں۔ میرا تو یہی مشورہ ہے اور میری یہی التجا ہے۔ آپ دوستوں کے جو بھی مشورہ اور التجا ہو ضرور لکھیے، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔